اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر ثقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك مران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ رب و احترام کے ساتھ ایک دفعہ درود السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر حاضرین و ناظرین و سامعین بزرگ اور دوستو، آج جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، صاحب مشکات المصابیح نے مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ صحیح ستہ کی کتابوں میں سے ترمذی اور ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابی رسول کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ قابل غور اس کے اندر عنوان ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا آدمی کی طبیعت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب، کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، کانت نکتة سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ آدمی اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، مغفرت طلب کر لے، تو ثقل قلبہ، اس کا وہ نقطہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ، لیکن اگر وہ گناہ کی توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی نہ مانگے، بلکہ زیادہ وہ گناہ کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ زیادت، وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اس کی وہ سیاہی وہ پھیلتی جاتی ہے دل کے اوپر، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہی پورے دل پہ چھا جاتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس گناہ کی نحوست، بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے وہ سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَذَلِكُمُ الرَّانُ، یہ ران ہے، الذی ذکر اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بلکہ یعنی نہ بلکہ ران علی قلوبہم، بلکہ یہ زنگ ہے ان کے دلوں پر، یہ ران ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر زنگ لگ چکا، پورا دل زنگ آلود ہو چکا، پورا دل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں یہ فرمایا گیا کہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے، پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ دل کالے نہ لو منہ کالا چنگا، اگر منہ کالا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہاں صوفیاء حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ قلب کا قالب سے، یعنی دل کا انسان کے ظاہری جسم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دل بالکل صاف ہے، شیشے کی طرح، آئینے کی طرح بالکل صاف ہے، اور گناہ جو ہے یہ زنگ ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل گدلا ہو جاتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے۔ دل کا بندے کے جسم کے ساتھ
ایسا ہی گہرا تعلق ہے جس طرح درخت کی جڑ کا شاخوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب انسان گناہ تو جسم کرتا ہے، گناہ باقی اعضاء کرتے ہیں، گناہ باقی جسم کرتا ہے، لیکن اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جس طرح دل کو اگر صدمہ پہنچے، دل کو اگر تکلیف پہنچے تو اس کی وجہ سے جسم دبلا ہو جاتا ہے، جسم پتلا ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم پیلا پڑ جاتا ہے، حالانکہ صدمہ تو دل کو پہنچا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کا جسم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں کا ایک دوسرے پہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر جسم کو صاف رکھیں اور جسم کو اگر غسل دیں اور اس سے اگر اچھی خوبصورت اگر ہوا اس کو پہنچے، تازہ اگر اس کو ہوا پہنچے، اب ہوا تو جسم کو پہنچ رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے بڑی آہستگی کے ساتھ دل گدلا ہو جاتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے سے آہستگی کے ساتھ دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ عام گناہ کی بات ہے جس سے آہستہ آہستہ دل جو ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ بقیہ گناہ جو ہے، عام گناہ جب آدمی کرتا ہے تو تھوڑا تھوڑا دل جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کفر ایک ایسا گناہ ہے، کفر کی وجہ سے جب آدمی کفر اور اس میں بھی پھر نبی کی جو عداوت ہے، نبی کی عداوت جو ہے، یہ ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے دل آہستہ آہستہ کالا نہیں ہوتا بلکہ یکدم کالا ہو جاتا ہے۔ یا آدمی نبی کی عداوت دل میں آئی، نبی کی توہین یہ گستاخی کرنے سے فوراً دل سارا ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے حکیم الامت مفتی احمد عرفہ نعیمی نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی مثال دیتے ہیں۔ فرمایا جس طرح شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، تو اب لاکھوں سال کی عبادت ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی، ایک سیکنڈ میں برباد ہو گئی۔ اور اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی توہین یا نبی کی گستاخی کرنے سے دل آہستہ آہستہ کالا نہیں ہوتا بلکہ سارا ہی کالا ہو جاتا ہے اور یکدم کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بزرگان دین کی نگاہ پڑتی ہے، کسی اللہ کے مقرب بندے کی نگاہ پڑ جائے، اللہ کے مقبول بندے کی کسی کے دل پہ جب نگاہ پڑتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فوراً دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے فرمایا جس طرح اللہ کے مقرب بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، انہوں نے ان کی جب نگاہ پڑی نا ان جادوگروں پہ، اللہ اکبر، جو کافر ہے، مجرم ہے، جادوگر ہیں، جب ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو آپ کی نگاہ پڑنے سے ہی فوراً وہ دل صاف ہو گیا، شفاف ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کہ نکلا کہ وہ مومن بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح غوث اعظم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اگر کسی چور کے اوپر نگاہ ڈالی ہے تو وہ تھا تو چور لیکن آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ قطب بن گئے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بلکہ صوفیاء حضرات تو یہاں تک اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یک زمانہ صحبت با انبیاء بہتر از 1000 سالہ طاعت بیریا، اور یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا۔ کسی اللہ کے ولی کی ایک گھڑی کی جو صحبت ہے وہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے، اور کسی نبی کی ایک لحظہ کی جو گھڑی ہے فرمایا وہ 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لحظہ کی صحبت جو ہے اس کی برکت کیا فرمائی گئی؟ بزرگان دین فرماتے ہیں بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا، فرمایا 1,00,000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دعا کریں
اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت و غلامی نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمارے دل جو ہے اس کو کالا نہ فرمائے، اس لیے کہ دل جب کالا ہو جائے تو پھر آدمی پہ نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر آدمی کے سامنے کوئی مرضی جتنا مرضی نصیحت کرتا جائے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل کالا ہو گیا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں حضور کی محبت و غلامی نصیب فرمائے اور گناہوں سے ہمیں بچے رہنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔